دوستان محترم، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے کہ جس نے سانو ساریاں نو اکٹھے ہو کے نماز جمعہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہزاراں کروڑاں ارباں درود و سلام۔ آپ دے طفیل اللہ تعالیٰ نے رونقاں، اے مجلساں، اے محفلاں اور ایمان دی دولت اللہ تعالیٰ نے سانو نصیب فرمائی۔ فقراء دی تعلیم دوسرے فقراء نو بھی رہنمائی کر دی ہے۔ اسی اللہ والیاں دی کیوں گفتگو کردے ہیں، اللہ والیاں دا کلام کیوں کردے ہیں کہ وہ ساڑی بھی رہنمائی فرماندے ہیں۔ نظامیہ محمد عارف کھڑی رحمت اللہ دی صاحب ملوک اشعار ہر گفتگو، ہر کلام، ہر تقریر، ہر موضوع میں کوئی نہ کوئی انہوں نے کلام تو مدد لیتی جاتی اور رہنمائی ہو جاتی کہ سرکار نے بھی یہ فرمایا۔ اس واسطے کہ سرکار دی تحقیق انہوں دا علم اس تک تے نہیں پہنچ سکتا، لیکن انہوں دا فرمان جڑا ہوندا ہے ساڈا یقین ہوندا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نور علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اسی علم دا کوئی حصہ ہے۔ تو جو واقعات اللہ والیاں نال پیش آندے ہیں وہ اپنی گفتگو موضوع کیوں بنایا جاتا ہے کہ ساڑھے نال لکھے واقعہ پیش آیا۔ دوستو، عزیز ساتھیو، تسی محتاط رہنا، تسی سوچنا تھوڑے نال زندگی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تھانو کس طرح ثابت قدم رہنا پے گا، ایمان نو بچانا پے گا، اعتقاد نو، عقیدے نو بچانا پے گا، اپنے دین نو بچانا پے گا، اور بزرگان دین دے تعلیمات سن کے اور اللہ اور اس دے محبوب دے جو احکامات ہیں انہاں تے عمل کرنا پے گا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑو اور آپسی تفرقے نہ پیدا کرو۔ تھے تفرقات، ایک تفرقے ہوندے لڑائیاں جھگڑے، گل گفتگو دے خاندانی معاملات ہوندے ہیں، دنیاوی معاملات ہوندے ہیں، وہ تو کوئی نہ کوئی بندہ وہ دا حل نکال لیندہ ہے۔ کوئی کسے کاؤنسلر کو چلا جاتا ہے، کوئی عدالت ہی چلا جاتا ہے، کوئی کسی اور محلے دا جو نمبردار سربراہ ہوندہ اس کو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی حل نکل آندہ ہے۔ لیکن ایک ایسا تفرق ہے کہ اگر وہ پیدا ہو جائے تو وہ دا حال کوئی نہیں ہو، سیدھا جہنم دے گڑھے چ بندیاں نو پھینک دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس تو بچنے واسطے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑو۔ رب تعالیٰ دی کیڑی رسی ہے؟ میں ایک حدیث شریف پڑھیا کہ پہلیاں امتانو روزے فرض ہوئے جس وقت سخت قسم دے روزے ہوندے سن، مشقت زیادہ ہوندی سی، کوئی افطار دے ٹائم اگر سو گیا تو دوسرے دن تک انہوں انتظار کرنا پڑتا سی۔ تو ایمان والے اسلام مسلمانہ واسطے روزے دیئے چھوٹ ہوگی کہ افطاری تو بعد سحری تک وہ کھا پی سکتے ہیں۔ پہلے حکم ہوا سی افطاری کرنے تو بعد کوئی بندہ سوئے نہ، اگر وہ سو جائے گا تو دوسرے دن پھر افطاری دا انتظار کردہ پے گا۔ صحابہ لاغر اور کمزور ہو گئے صحابہ، حکم ہوا کہ ان روزہ کھولو مغرب دے ٹائم اور فجر تک، دن جڑا آسمان دے اتے جڑے ڈورے انسیائی دے انہیں سفیدی شروع ہوئے تو روزہ بند کر دو۔ ایک صحابی سن، انہوں نے ایک کالا تاغا، ایک سفید تاغا لٹکا دیتا کہ کالا جس نے سفید ہوئے گا تا میں روزہ بند کرانگا۔ وہ کالا سفید نہ آیا، حضور دی بارگاہ حضور نے فرمایا کالے ڈورے آسمان دا حکم ہویا ہے کہ وہ سفیدی چ بدلنا شروع ہوں تے تسی روزہ بند کرنا ہے، تاغے والے ڈورے نہیں۔
اس واسطے اللہ دی رسی جڑی ہے وہ کوئی ظاہری طور ہوتے تے نظر نہیں آندی آسمان اور عرش الہی تو مومنین دے سینیاں دے اندر جو ایمان دی روشنی ہے وہی رب تعالیٰ دی رسی ہے، اس کو مضبوطی نال پکڑنا پے گا۔ کلمہ شیری تعریف آئی کہ مثل کلمۃ طیبۃ کا شجرۃ طیبہ، کہ کلمے دی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک درخت دی مثال، درخت جڑا ہے وہ دی جڑ زمین چوئے اور شاخاں آسمان دی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کلمے دی مثال درخت جیسی، درخت دی جڑ زمین اور شاخاں آسمان دی طرف۔ اتنا بڑا کوئی درخت تے ہے نہیں۔ کھجور دی مشابہت دیتی گئی ہے کہ وہ تنا سیدھا ہوتا ہے، آسمان دی طرف ہوتا ہے۔ کھجور دی مشابہت دیتی گئی ہے کہ جیسے کھجور دا درخت ہوئے اس طرح کھجور دی مشابہت دیتی گئی ہے۔ کلمے دی مثال کھجور دے درخت جیسی ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ تعالیٰ نے جنہی کلمے دی مثال فرمائی وہ یہ ہے کہ جس وقت تسی کوئی نیک عمل کر دے ہو تو او عمل او دی جڑ جڑی ہے تھوڑے دل دے اندر لگ جاندی ہے اور اعمال آسمان دی طرف چلے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ دی رسی کیڑی ہے کہ جڑی اللہ تعالیٰ نے آسمان تو کتب اتاریاں اپنے نبیوں پر، کتاباں اتاریاں جو علوم نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے احکامات جاری کیتے ہیں۔ ان احکامات دے اوپر جس وقت نبی پاک تشریف لائے، قرآن پاک فرقان حمید تشریف لائے، قرآن پاک جس وقت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو تمام پرانے علوم قرآن دے اندر نازل فرما دیتے گئے۔ قرآن دے اندر تمام علوم نازل فرمائے ہیں۔ اے رب دا کلام ہے جڑا آسمان تو اترے ہے، اس تو مضبوطی دے نال تسی پکڑنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اور تفرقہ نہیں پیدا کرنا ہے۔ تو تفرقہ بازی پہلیاں امتوں دے اندر بھی پیدا ہو گئی ہیں، لیکن حضور نے شاہ فرمایا اس امت دے اندر کئی فرقے ہوں گے، 73 فرقیاں دا ذکر آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پکڑو۔ ان اللہ دی رسی کون سی ہے؟ کون سا ایسا فرقہ ہے؟ کون سا ایسے لوگ ہیں کہ جنہاں دا سی دامن مضبوطی نہ پکڑاں گے تے رب دی رسی ساڑھے ہاتھ وچ آ جائے گی۔ او من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور نبی ہیں اللہ تعالیٰ دے جنہیں رسول تشریف لائے، جنہیں پیغمبر تشریف لائے، انہاں دا ذکر ہو رہا ہے، انہاں دے سینیاں دے وچ اپنا نور داخل فرمایا، انہاں دے سینیاں دے اندر رب دا نور سی، اس نور تو انہاں دنیا نو اللہ دا رستہ دکھایا، اس دے نور دی روشنی تو رب تعالیٰ نے مخلوق دی ہدایت عطا فرمائی، اس روشنی دے وچ اللہ دی مخلوق انسانانو خدا دا رستہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم دے اندر ہی اپنے دوستان دا ذکر فرمایا، اپنے محبوبان دا ذکر فرمایا، اولیاء اللہ دا ذکر فرمایا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ دے دوست ہیں، اللہ دے محبوب بندے ہیں جنہوں کوئی خوف و خطرہ نہیں۔ پتہ لگا کہ اولیاء اللہ دی شان خود خدا تعالیٰ فرما رہے کہ انہوں کوئی خوف و خطرہ نہیں، انہوں اپنا تعلق قائم کر لو، انہوں اپنی نسبت قائم کر لو۔ جنہوں نے اللہ والیاں تعلق قائم کیتا، اپنی نسبت قائم کیتے، انہوں رسول پاک دی غلامی عطا ہو۔ اگر کسی نو حضور دی غلامی دی ضرورت ہے تو حضور دا کوئی غلام مننا چاہتا ہے، حضور دا عشق رکھتا ہے، تو اس نو چاہیے کہ حضور دے غلاماں نال اپنا تعلق مضبوطی نال قائم کر لے۔ دنیا دے اندر دیکھو ایک ہزار لوگاں دے اپنے خیالات ہیں،
اپنا اپنے نظریات ہیں، کئی فرقے بن گئے، لیکن ایک حق بات ہے، حقیقت نو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جو حقیقت جڑی ہے وہ اولیاء اللہ دا ذکر رب تعالیٰ نے فرمایا۔ متقی اور پرہیزگار لوگ فرمایا سچے لوگ ہیں، وَقُونُ مَعَ الصَّادِقِينَ، سچیاں دی صحبت و بیعت چاہو اور تقوی والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للمتقین، اے ہدایت ہے متقی لوکاں واسطے، متقی سے ہدایت ہے۔ نشانی متقی لوگ کون ہیں؟ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہاں نو کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ نشانی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور ہوئے متقی۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ ایمان والے بھی ہیں اور تقوی والے بھی ہیں۔ پتہ لگا خالی جڑا ایمان والا ہوندہ ہے تقوی اختیار کرتے ایمان والا ہوتا ہے، ایمان نو خطرہ بھی ہے، لیکن دو نشانیاں ہوئے جو ایمان والے۔ پتہ لگا کسی نو ایمان دی دولت مل جائے، وہ خالی کہندہ رہے میں ایمان والا تقوی و پرہیزگاری، اللہ دی محبت، اللہ دی یاد چھوڑ دے تے اس دی ایمان نو خطرہ ہے کہ ایمان ضائع ہو جائے گا۔ وہ جو ایمان لائے اور ہوئے متقی، ایمان والے بھی ہون اور ہمیشہ وہ تقوی اختیار کیتے رکھن، انہاں دی نشانی ہے کہ تقوی والے ہوں گے۔ ایمان والا بھی ہوئے گا، متقی ہوئے گا، جڑا حج عمرہ بھی نہ کرے، نماز بھی نہ پڑھے، جمعہ بھی نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، پھر 400 بھنگ بھی پیے، سگریٹ بھی پیے، داڑھی مچھ بھی غائب ہوئے، تو وہ کہے جی میں ولی اللہ ہوں۔ وہ ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا، اور بارگاہ نبوت دے اندر اور نبی پاک دی بارگاہ جو ددکاریا ہوئے گا، جرا ددکاریا جائے شیطان اس تے ہاتھ رکھ لیندے، شیطان دے چاندے گمراہ ہون۔ جنہاں مرشد دا دامن پکڑیا مضبوطی نال، خدا رسول دا انہاں دامن پکڑ لیتا۔ آج یاد رکھو یہ جملہ، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جتھے آیت کریمہ دی اے اوپر لکھیا سامنے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور ہوئے متقی ہے۔ سارے ویڈیو بنا لینا، سامنے لکھیا۔ اللہ تعالیٰ فرما سکتا سی کہ خالی ایمان والا وہی ولی ہے، نہیں فرمایا وہ جو ایمان لائے اور ہوئے متقی، ساتھ تقوی شرط ضروری ہے۔ ایک بندہ ڈاکٹر بندہ ہے، کوئی وکالت کرتا ہے تو اس کو کوئی سند بھی ہوندی ہے نا، یا ویسے ہی کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہاں، جس ساتھ کل جیلی ڈاکٹر بنے، گورنمنٹ چھاپے مار دے، کیوں ڈاکٹر صاحب کوئی سند بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ گورنمنٹ چھاپے مار دی پہ منہ چھپا دے پھر دے، چھپ دے پھر دے کہ دے سزا نہ ہو جائے۔ وہ جڑا جیلی ولایت دا دعویٰ کردا ہے کہ میں ایمان والا تقوی کول نہیں، وہ روز محشر منہ چھپا دے پھر سن آج اسی پکڑے جاوان گے۔ اے سند ہے، رب تعالیٰ فرمایا کہ ولی اللہ جڑا ہوئے گا وہ تقوی والا ضرور ہوئے گا، اور تقوی دا حکم دے گا، کہے گا نماز پڑھو، ذکر کرو، رب نو یاد رکھو، روزے رکھو، جے چوری چھپے بن کے اندر کھاندہ پیندہ رہے، نہ خود روزہ رکھے، نال 10 20 اور آگے دیکھو نہ کوئی، چلو جی کھاؤ پیو موجاں کرو، او کدے ولی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ٹائم ضائع نہ کرنا اس چیز ہوتے، احتیاط کرنا۔ آج کل بڑے بڑے دعویٰ پھر وہ کہندے اے کام اساں کر دیتا، اے کر دیتا، اے کر دیتا، فلاں کرتا، وہ کر دیتا تو کوئی جادو ٹونے نال بھی ہندو سکھ بھی کام کر دیندے۔ جڑے اے کام کر دے، تقوی چھوڑ کے، شریعت چھوڑ کے، مرشد چھوڑ کے، ولایت چھوڑ کے دنیا کوئی کام کر دیندے تے روز محشر اور جہنم دے وچ سیدھے جان کے اللہ تعالیٰ نے دنیا چ مہلت دے دیتی ہے انہاں نوں۔ اس طرح تک کئی مداریے بھی کام کر دیندے ہیں، کوئی شوب دے دکھا دیندے، کیا انہوں نے تسی مرشد مان لو گے؟ نہیں منو۔
کئی ایسے ہن ایک دو واقعات تھوڑے اس دماغ دے وچ گل نو داخل کرنے سے بٹھانے سے میں عرض کردا ذہن نشین کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ دا ایک مرید سی، خلیفہ سی، کافی دنوں تو آنا جانا چھوڑتا غیر حاضر ہو گیا۔ ایک روز حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدان کو ارشاد فرمایا کہ فلاں خلیفہ کافی دنوں تو نہیں آ رہے، پتہ کرو۔ جب پتہ کرن گے تو اس کے میں نو حضرت جنید دی ضرورت ہی نہیں، میں تے خود ایک بہت بڑے مقام تے پہنچ چکا۔ کہ مقام تے رات میں سوندا ہاں تے جنت دے کھانے میرے سامنے آ جاندے، اچھے اچھے کھانے کھاندا، پرواز کردا، ہوا چوڑدا۔ جا کے دوستان نے حضرت جنید بغدادی نو عرض کی حضور ہوتے کہنے فرمایا گمراہ ہو گیا، شیطان نے اس کو گمراہ کر دیتا۔ انہوں صرف اتنا کہہ دیو کہ آج رات جس وقت تو جنت دی سیر کرے تے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پالی۔ رات جسا منظر سامنے آیا انہوں یاد آگئی کہ مرشد نے فرمایا سی لاہول پڑھو، لاہول جسا پڑھیا درم کر کے بستر اتے گریا اور خواب ہی دیکھ دے کہ گندگی دے ڈھیر اتے بیٹھا۔ آنکھ کھلی تو خواب ہی دیکھ دے گندگی دے ڈھیر اتے ایک دم ادھی آنکھ کھل گئی، گھبرا کے اٹھتا ہے، یا لے کے معاملہ نک منہ دل دے اندر بدبو جڑی ہے وہ اس کو آ رہی محسوس کر رہا۔ صبح آیا اپنے پیر و مرشد دی بارگاہ حاضر ہویا، توبہ کی تھی، معافی منگی، عرض کر اللہ حضور کہ معاملہ بن گیا؟ فرمایا تو اللہ اللہ کرنے والا بندہ سے، خدا رسول نو یاد کرنے والا سے، تقوی والا بندہ سے، لیکن شیطان نے تنو کسی طرح گمراہ کردا، اس اپنے شکنجے جس وقت لیتا اور رات تنو گندگی کھلاندا سے اور گندگی دی سیر کردا سی، تو سمجھدا سے شاید میں جنت دی سیر ہو گئی اور میں نو مرشد دی ضرورت نہیں۔ تنو گمراہ کرنے واسطے شیطان نے سب معاملات دکھائے۔ دوستو عرض کرنے دا مقصد ہے با شیطانی لوگ بھی ہوندے ہیں، بچو پھر دیکھو مرشد دا کسے نال تعلق بھی ہے یا نہیں ہے۔ کوئی خود ہی تے نہیں مرشد بن بیٹھا، کوئی اس دے اتے کسی دا ہاتھ بھی ہے یا نہیں، دا کوئی مرشد بھی ہے یا نہیں۔ شیطان تے گمراہ کردا ہے، وہ تے چاند ہے کہ گمراہ لوگ جنہیں نو گمراہاں کو لی جان کے دے اچھے رستے چ نہ آ جان، اچھے پاسے نہ آ جان۔ دیکھو آج تسی تھے آئے ہو، کتنا بہترین تھانو ماحول ملیا، آندے ہی مسجد ہی داخل ہوئے ہو، اللہ رسول نے یاد کیتا، نماز پڑھی، سلام شی پڑھیا، خدا دا ذکر کر رہے ہو اور سن رہے ہو، اور تھوڑی اصلاح ہو رہی، تھوڑی سمجھ آ رہی کہ اسی کس مجلس وچ بیٹھے ہیں۔ تو جے کوئی تھانوں باہر بازار کسی ہوٹل بازار ہی لے جانا یا کسی ایسے بندے کو لے جانا وہ دی مجلس جتھے نہ نماز دا ذکر، نہ قرآن دا ذکر، نہ خدا دا ذکر، پھر وہ کہنا میں ولایت دا دعویٰ کر رہا، سوٹا تے پٹ بوٹا لگا ہوندہ، سوٹا اے سوٹے لاندے نا تے سوٹے اصلی جو سوٹے ہوندے نا، اے اصل چیز ہے کہ اللہ رسول دے رستے تے جڑے بوٹے لگے وہ چلے جاندے، وہ کہندا شیطان سوٹا تے پٹ بوٹا، کسے دا بوٹا پٹیا جائے۔ بہت بوٹے اتھوں بھی پٹن ہوئے، کیوں پٹن ہوئے؟ گمراہاں دے ہاتھ چڑھ گئے۔ دیکھو تسی کسے گمراہ کو چلے جاؤ، وہ کسے طریقے دے نال بعض قوماں ایسی ہیں کہ انہوں نے گمراہ کرنے سے ایک دم نہیں اپنا آپ ظاہر کرتے، آستے آستے جہاں سمجھے ہونے بوٹا پٹنے والا ہو گیا۔ بوٹا پٹدیاں بھی تے ٹائم لگتا ہے نا، کوئی بیلچا تھوڑی یا کوئی وہ جڑے خدائی والے انتظام ہوندے گینتی شینتی وہ لے پٹدیاں جڑ چکڑدیاں تے ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ رسول دے مرشد دے رستے تے لگے ہوندے انہوں نے بھی پٹدیاں ٹائم لگتا ہے۔ تے جڑا خدا رسول مرشد دے رستے تو پٹنے والا ہوئے سمجھو شیطان ہے پکا۔ بڑے بوٹے تھوئے پٹن ہوئے، کیوں؟ شیطان نے پٹے، شیطانہ نے پٹے۔
جس دی مجلس محفل بیٹھو اگر وہ خدا اور خدا دے محبوب اور مرشد دی بدخوئی کر رہا ہے یا پٹن دی کوشش کر رہا ہے، سمجھ لو یہ شیطان ہے اور شیطان دی گرفت تے آ چکا ہے۔ بچو پھر پٹنے والا دیکھو اسی تے نشانی ہے یا نہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والا بھی ہے، تقوی والا بھی ہے، نماز پڑھنے والا بھی ہے، روزے رکھانے والا بھی ہے۔ مرشد آدھی تے ہوندا جو اللہ دا رستہ دکھاوے، تے اللہ دا رستہ سوائے شریعت تو اور کوئی رستہ نہیں۔ سلطان صاحب فرمایا شین شریعت دے دروازے اچھے تے راہ فقر دا موری ہو، عالم فاضل لنگن نہ دے دے جو لنگ دا سو چوری ہو۔ سمجھو چوری کنجے لگتا ہے، چوری رات اللہ اللہ پھر بھی کر دے، رات نو اللہ اللہ کر دے، خدا نو یاد کر دے، مخلوق تو پوشیدہ رہ کے خدا نو منان دے، دن ہوئے یا رات ہوئے انہاں دے قلب جڑے نو ظاہر نہیں کر دے، اپنے دل دیاں باتاں چوری رب نہ لوگ مخاطب رہندے۔ تو اس دوری بعد لوگ ایسے ہیں جڑے جنہاں دی مجلس ہی بیٹھو دیکھ لو خدا رسول دا پیغام دین والے نہیں، وہ ایسی مجلس تو بچو۔ بیٹھ کے تھوڑا دل سیاہ ہو جائے گا، ایک روز ایسا ہوئے گا تھانوں کچھ سمجھ نہیں آئے گی اسی کے کر رہے ہیں، صحیح دے پردے پہ جان گے، کوئی سمجھ نہیں آئے گی، تو اسی سمجھو گے شیطان جو کچھ کہندہ ہے صحیح کہندہ ہے، اے سچ کہہ رہے، اے صحیح کہہ رہے۔ او دی مثال ہو جنید بغدادی سادے مرید جیسی ہے کہ جڑا کہندہ رات جنن نو سیر کیتی اور لاہول پڑی تے شیطان دیکھے اس گمراہی اور گندگی دے ٹیراؤں تے بٹھایا۔ جنہاں لوکاں میں مرشد دا دامن چھوڑیا اور گمراہی دے بھی چلے گئے، انہاں دے دل ہوتے کالکھ لگی، پھر انہاں سمجھ نہیں آئی۔ پھر اللہ رسول کوئی مرشد دی مہربانی ہوئے سینکڑیاں چونکہ بہتر ہو جائے، ورنہ شیطان دے شکنجے بھی چون نکلنا بہت مشکل کام۔ ابو جیل تے ابو لہب شیطان دے شکنجے چون نکلے نہیں نکلے، خود رسول پاک دا دن رات دیدار کر کے شیطان دے شکنجے چون نہیں نکلے۔ پھر کوئی نہ کوئی شیطان انہوں نے ایسے فارمولے ایسی گفتگو دا زندہ بس وہ مسئلے مسائل غلط عقائد ہوتے، اس وقت عقیدہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے، تفرقہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ عقیدہ یہی ہے جو اللہ رسول اور مرشد نے رستہ دکھا دیتا، اے اللہ دی رسی ہے، اے خدا دا رستہ ہے۔ دیکھو نا ہن تسی اتھے آئے ہو، اللہ اور اللہ دے محبوب دا پیغام اور دین دی گفتگو سنی، باہر جاسو کوئی اور دین دی گل کرسی، کوئی اور کرسی، جس وقت تسی کہسو سی مرشد علیہ ہو کہے گا مرشد دی کے ضرورت ہے، جو ایک گل کہے گا کے ضرورت ہے، سمجھ لو ایک گمراہ ہو گیا شیطان۔ علم تے شیطانہ کو بھی بہت ہے، کافراں کو بھی بہت ہے، لیکن جڑا اللہ رستہ دکھا رہا ہے کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑو، جڑا کوئی خدا دی رسی خدا دے نیک بندے ہیں انہاں دا دامن پکڑ لو، جنہاں نے انہاں دا دامن پکڑ لیتا وہ کامیاب ہوئے۔ پھر انہاں دے مرتبے مقام تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ یہ بندہ کہے جو ہن میں انہاں تو ہی بڑا انہاں تو اگے نکل گیا، کس طرح نکل سکتا ہے؟ بیٹا کدے باپ بن سکتا ہے، علم ہی چگے نکل سکتا ہے، دولت بھی چگے نکل سکتا ہے، ہر معاملات بھی، لیکن درجے بھی چگے نہیں جا سکتا۔ بیٹا کہے جی میں نے ضرورت نہیں باپ دی، کدے وہ باپ نہیں بن سکتا۔ دولت ہی چگے چلا جائے گا، دولت زیادہ اس کو لا جائے گی، علم زیادہ آ جائے گا، دنیا دا معاملات زیادہ آ جائیں گے، دین دا علم بھی آ جائے گا، تقوی عبادات بھی اسی زیادہ ہو جائیں، ولایت دا درجہ بھی پا جائے گا، لیکن باپ دے درجے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ سب معاملات چگے نکل جائے گا لیکن باپ دے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس وقت مرید منزل جتنا بھی اگے جائے مرشد دے مقام تے نہیں پہنچ سکتا۔ جنہاں مرشد دا دامن پکڑیا بس کامیاب ہوئی ہوئی، آخری بات ہی ہے۔ یہی چیز ہے جو تفرقیاں تو بچ گئے، جڑے شیطان نے تفرقے پیدا کیتے، گمراہیت دے تفرقے پیدا ہوئے، جنہاں مرشد دا دامن پکڑیا وہ کامیاب ہو گئے، وہی بچ گئے۔
اس وقت ولی دی نشانی جڑی ہے وہ اے ضروری ہے کہ قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون کہ وہ ایمان والے بھی ہوں گے اور تقوی والے بھی ہوں گے. پھر جڑے خالی ایمان والے ہیں بغیر ولایت تو وہ بہت آگے نکل گئے. بعد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ تو ڈرو اور وسیلہ پکڑو. ایمان والے نو خطاب فرمایا تو وابتغوا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فرمایا اللہ تو ڈرو سچیاں دی صحبت وچ آ جاؤ. متقی لوکاں دی صحبت وچ آ جاؤ ایمان بچ جائے. ایمان والے نو تے خطاب ہو رہا ہے کہ ایمان والو وسیلہ بھی پکڑو. ایمان والو سچیاں دی معیت صحبت وچ بھی آ جاؤ. لیکن جتھے ایمان والیاں نو خطاب فرمایا ولیاں نو فرمایا ولی دی نشانی ہوگی ایمان والا بھی ہوئے گا تقوی والا بھی ہوئے گا. ایمان والا بھی ہوئے گا رب نو یاد کرنے والا بھی ہوئے گا. اے نہیں کسی نو مقام ولایت ایک دفعہ مل گیا تے پھر مڑ گیا رب نو ہی بھول گیا تے رب دے محبوب نو ہی بھول گیا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو تقوی کی چیز ہے. تقوی جنہاں نے اختیار کیتا تقوی تے پابند رہے انہاں دا تعلق اللہ تعالیٰ نال مضبوط ہویا اور مضبوط رہا. اور جی رسی ہے مضبوط رہی کسی جگہ تو کوئی کنیکشن کٹ آف نہیں ہویا. تقوی دے ذریعے کہ رابطہ قائم رہا. کوئی موٹر ہوندی ہے کوئی چیز ہوندی ہے جیڑی گڈی جیسے سفر کر دیو پٹرول نہ ایک دفعہ پڑ لو ٹینکی چلاندے رہو ٹینکی خالی ہوندی یا نہیں ہوندی. خالی ہو جائے تو کہو جی انہوں 50 لاکھ دی گڈی ہے 2 کروڑ دی ایویں چلے ایویں کتھوں چلسی ایویں 2 کروڑاں دی گڈی لیتی جی تو بغیر پٹرول تو نہیں چل دی. جی اللہ تعالیٰ فرمایا ولی دی نشانی یہ ہے کہ پٹرول تقوی علیہ پیندا رہسی ٹنکی پیندا رہسی تے گڈی چلدی رہسی. اے نہیں کہ ولی بن گیا نور دا ممبر مل گیا درجہ مل گیا ہن کے ضرورت ہے تقوی دی. فرمایا نشانی دیکھ لو دنیا دی گڈی نہیں چل سکتی تے قلب جڑا روشن ہویا جس اندر نور الہی داخل ہویا اس نو اگر بچانا ہے اس گڈی نو چلانا ہے پھر تقوی اختیار کرتے رہنا ہے. اے تقوی اے ولی اے نشانی ہے ضروری جس دے اندر اے پٹرول نہ پیندا ہوئے نہ ہوئے اس کی چھوڑ دیو سمجھ لو اے گڈی خراب ہوئی ہے. ہاں جی خراب گڈی جڑی بھی کوئی نہ کوئی قیمت دیندی 3 ڈبے دے بھا بک جاندی جے بغیر پٹرول تو کوئی نہ کوئی جو بھی دے جاندی لیکن اس دے نال بندا کچھ بھی نہیں خالی ہو جاندا کام. پھر گڈی آندی نہیں. اس وجہ گڈی نو درست رکھنا تے دی ٹیوننگ دی بھی ضرورت ہے پٹرول دی بھی ضرورت ہے. ہاں جی ٹیوننگ روزے رکھو تے بدن دی ٹیوننگ ہوندی ہے یا نہیں ہوندی. ہاں جی روزہ رکھو کہندے کئی بیماریاں دور ہوندیاں میدے دے ایسے فائدے کئی حکیم لوگ دستے ہیں. رب تعالیٰ فرمایا تقوی والے تقوی اے نشانیاں دسیاں گئیاں ساریاں جیسا گڈی بغیر پٹرول تو نہیں چل سکتی. اللہ تعالیٰ فرمایا ایسا کوئی ولی نہ پکڑ لینا جرا خالی کوئی میں ایمان والا ولی آگے تقوی نہ اس کو لوے تقوی والا پکڑو. تقوی والا ہونا ضروری ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ دریا دے کنارے سفر فرما رہے سن کہ دریا آیا تو ہم نے مسلح بچھایا نا تو مسلح نو حکم دیتا چالو مسلح چل پیا آپ اللہ 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 کر دو. جنید صاحب پتہ ہے کوئی کشتی والے کون اس کہا میں بھی پار جانا نہ کہ تو بھی کھڑا ہو جا مسلح تے کھڑا ہو جا کہیں یا جنید یا جنید یا جنید کہندہ رویں آپ خود یا اللہ کہندے گے. اور مسلح چلانے واسطے بھی کوئی گیر لانا ضروری ہوندہ کوئی جس طرح گڈی پٹرول نہ چلتی تھا مسلح چلانے واسطے بھی کوئی چیز ضرورت سی.
وہ چلانے واسطے کر دے گے اللہ 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 مسئلہ چل پیا شیطان پچھوں نو کانی چکیا کہ خود اللہ اللہ کر دے پہ تینوں کیا نے میرا نام لے یا جنید کہے میرا نام لے تو بھی اللہ اللہ کر او دے دل چوئی خیال ہے میں بھی کیوں نہ اللہ اللہ کرا انہاں کیا اللہ اللہ کرنا شروع کیا مسلح ڈولنا شروع ہو گیا وہ گرے لگا پکڑ کے تھمیا نے کیا نے کہ کردہ پہ کہ میں اللہ اللہ انہاں کیا میں تے اللہ تک پہنچیا ہوں میری رسی تے رب نال مل چکی میری تار تے رب نال ملی میں تے رب دے حکم تو بغیر چلدا نہیں ہاں تو جنید نو تے پچھان جس دے مسئلے دکھلتا ہے تو تے اس نو ہی نہیں جاندا ہے اس وجہ تو میرا دامن مضبوطی نال پکڑ میرا دامن پکڑ سے تو پہاڑ چل جاسے تو گالے جنہ مرشد دا دامن پکڑیا انہاں دے مسئلے ہی پانی تے ٹورے تے انہاں دے لنگر چلے تے انہاں دے نظام چلے انہاں دے معاملات ہی چلے انہاں نو دنیا کلو کسے کلو کوئی طلب کرنے دی ضرورت نہیں پئی رب تعالیٰ خود انہاں دی مدد فرمائی ہے یہ مقام ہے مرشد جنہ مرشد دا دامن پکڑیا انہاں رب دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لیتا تو رب دی رسی نو جس پکڑیا وہ مرشد دا جس دامن پکڑیا وہ دے ہاتھی چاہ گئی مرشد تو بغیر کچھ نہیں تو آج دا جرا تھانو تفرقے دے بارے دسیا تفرقے کئی قسم دے ہوندے ہیں کئی کہندے میں بھی مرشد ہاں میں بھی مرشد ہاں وہ مرشد جڑا ہے وہ دی پہچان دیکھ لو ولی دی پہچان دیکھ لو کہ چیز یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ امتحان دیندہ ہے کوئی پیپر دیندہ ہے اس پچھے کوئی کتاب ہوندہ ہے جس سے کوئی مضمون سوال لکھیا جاندہ ہے اس کتاب دے مطابق برابر ہو جائے سوال دے بندہ پاس ہوندہ ہے جے سوال اور کتاب دے ہوئے تو جواب کسے اور کتاب دے ہوئے کدے پاس ہوئے گا ریاضی دا پیپر آ جائے الجبرے دا پیپر آ جائے تو پاویں اسلامیات بھی لکھ دو قرآن یا سورتاں بھی لکھ دو پاس ہوئے گا لکھیا تو قرآن ہی ہے فرمایا ادال للمتقین یہ ہدایت متقی لوگ کانستے اے قرآن پڑھنے نال کئی گمراہ ہو جاندے اے پڑھنے نال کئیاں نو ہدایت حاصل ہو جاندے اور ہدایت انہاں نو حاصل ہوئی جنہاں ہدایت والیاں دا دامن پکڑ لیتا ان قرآن تو بڑی تو کوئی چیز نہیں کہ دنیا دا امتحان ہے اسی پیپر الجبرے دے لکھ دو ساریاں آیتاں تے آخر تے لکھ دو جی الجبرے دے میں سارے سوال حل کر دیتے آیتاں بھی تے سارا الجبرے پر وہ سمجھے کون وہ جو استاد کتوں آئے وہ کہہ دے سیئے تے پتہ نہیں کوئی قرآن دیاں 4 آیتاں پڑھیا حفظ کیتیاں ہر جگہ یہی لکھ دیتا باقی نہ اس کی نماز دا پتہ نہ روزے دا پتہ نہ اسلام دا پتہ نہ دین دا پتہ نہ احکامات دا پتہ نو فیل کر پتہ لگا خالی 4 سورتاں یاد کرنے نہ بھی بندہ پاس نہیں ہوندہ جب تک پورے احکامات نہ جاندہ ہوئے قرآن دے اسی طرح اللہ رسول دے جنہیں نیک بندے ہیں انہاں دی پہچان فرمایا ہے تقوی والے ہوں گے پرہیزگار ہوں گے کئی گمراہاں دے نیڑے لگے رہندے انہاں دی عقل سمجھ اس بات نہیں آتی کیونکہ شیطانی مجلسیں بے کے پردے پہ جاندے دل دے سب تو بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ دا حکم ہے سب تو بڑا رب ہے سب تو بڑا مرشد ہے جس وقت اس نے رستے تو ایک مرشد ہٹیا ہوئے ضرورت کے یا پھر بندے نو سمجھنا چاہیے کہ انہیں سمجھ آندی دل تے اتے شہیدے پڑ گئے کئی عقیدے بنائے کئی معاملات بنائے انہوں نے میں جانتا میرے کول بھی کئی ایسے آندے وہ فلاں جگہ گئے فلاں جگہ گئے کوئی سمجھاؤ تو انہوں دی عقل اچھ بات آندی تو عرض کرنے دا مقصد یہ ہے کہ مرشد دی بات جنہی ہوندی حکم بہت ضروری ہوندہ ہے تے عمل کرنا انہوں سمجھنا اور اللہ رسول دے نزدیک مرشد دے نزدیک جو تھوڑے نہ گفتگو کر دیں ہے کہ حق دی بات کر دیں ساڑھا دل تڑپ دے کہ تسی حق نو سمجھو حق تے عمل کرو کوئی کسے دی بات کردہ پیا کوئی کسے دی بات کردہ پیا مرشد دی بات نہ ہوئے تے سمجھو حق دی بات ہی نہیں بغیر مرشد تو کس طرح بیڑا پار ہو سکتے
بغیر مرشد تو کسا نبی پاک دی غلامی مل سکتی ہے؟ کہندے جی اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ تے ہر کوئی کر دے، اللہ اللہ کرنے نال اللہ نہیں ملتا، اللہ والے انجر اللہ نال ملا دیں دے۔ تو فرقہ اسی بات دے درمیان ہے کہ اللہ اللہ سارے کر دے پر کسی اللہ والے دی غلامی کوئی نہیں کردہ اختیار۔ جنہ غلامی اختیار کی تھی انہیں تفرقے ختم ہو گئے۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ دا وقت اخیر ہے، آخری وقت آگیا شیطان گمراہ کر رہا۔ انہاں دے مرشد نجم الدین کبرا کس مقام تے بیان فرما دے کہ میرے مرید شیطان اپنے شکنجے چلے آندہ اتھو پانی دا چھٹا ماریا تے مرشد دی مشکل مرید دی مشکل نو آسان فرما دیتا۔ یہ مرشد دی ذات تو ہر جگہ مرشد ہی جنہ مرشد دا دامن پکڑیا پھر انہاں مرشد ہی کی تھی۔ جس مرشد دا دامن چھوڑیا اس وقت اللہ اللہ تے سارے ہی کر دے پہ جے دے کول جاؤ اللہ 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 کردہ جس کول بھی جاؤ، لیکن مرشد دی بات کوئی نہیں کردہ۔ جنہ مرشد دی بات کی تھی وہ تفرقیاں تو دور ہو گئے، پھر انہاں تفرقے والی کوئی گل کیتی ہی نہیں۔ چنگی مندی سجنا کو سو واری ہو جاندی، وہ یار یاراں دا گلا نہیں کردے اصل پریت جنہ۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو نبی پاک دے صدقے حق سچ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم بنا کرو فرمائے جتنے بھی دربار شریف آندے یا اللہ سب نو با مراد واپس، سب دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھ دور فرما، ظاہری باطنی دینی دنیاوی انجناں نو دور فرما۔ مولا اپنے پیر و مرشداں سچی پکی عقیدت محبت پر استقامت عطا فرما۔ اس دربار نو ہمیشہ آباد فرما، صاحبزادگان نو یا اللہ علم عمل سے تندرستی عمر دراز عطا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا آج